یہ پاکستان پینل کوڈ کا چیپٹر نمبر 16A ہے، اور یہ جو چیپٹر نمبر 16A ہے یہ ایک وائڈ چیپٹر ہے، اور اس کے اندر ملٹیپل سب چیپٹرز ہیں۔ ابھی جس سب چیپٹر ہم کور کر رہے ہیں وہ ہے کڈنیپنگ، ابڈکشن، سلیوری اور فورس لیبر۔ پھر جو پریویس لیکچر تھے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کڈنیپنگ کے کتنے قسم کی ہوتی ہیں، یعنی کی کلاسیفیکیشن دیکھی، اور ابڈکشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہم نے دیکھی، اور پھر جو نارمل کڈنیپنگ ہے اس کی پنشمنٹ ہم نے دیکھی۔ جو لیکچر نمبر 2 تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کڈنیپنگ اور ابڈکشن کسی خاص پرپس کے لیے کی جائے، جیسے مرڈر ہے یا رینسم ہے یا رینکل کنفائنمنٹ کے لیے اگر کی جائے تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم سیکشن نمبر 365B سے لے کر 367A تک کی جو سیکشنز ہیں ان کو کور کریں گے، اور اس کا جو پرٹیکولر فوکس ہے وہ ہے کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن فار ہیومن ایکسپلائٹیشن، اور یعنی اس میں جنرل ہیومن ایکسپلائٹیشن بھی شامل ہے، اور اس میں جو وومن اینڈ چلڈرن ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آج کے جو لیکچر ہیں اس میں اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفابیٹس جس سیکشن کے ساتھ بھی الفابیٹس ہوتے ہیں تو وہ نیو انسرشن ہوتی ہیں، اور یہ بات کرتے ہیں کڈنیپنگ، ابڈکٹنگ اور انڈیوسنگ وومن ٹو کمپیل فار میرج، یا انڈیوسنگ وومن ٹو کمپیل ہر میرج، ٹھیک ہے، اوکے، یہ تو ریپیل ہو چکا ہے، جو اوریجنل تھا وہ یہ والا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد procuration of minor girl, importation of girls from foreign country، ٹھیک ہے۔ یہ جو سیکشنز ہیں یہ کیوں یعنی بعد میں انسرٹ کیے گئے، کیونکہ پاکستان میں جو فورس میریجز کا جو کنسپٹ ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ جو زبردستی ان کو اٹھا کر نکاح کرنے کی جو انسیڈنٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ کامن تھے۔ جو پرانا یہ جو پروویژن تھی یہ صرف اس کے لیے ان کیسز کو افیکٹیولی کور نہیں کر رہی تھی، اس وجہ سے اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سیکشن نمبر 366 ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ریپیل ہو چکا ہے بائی دا آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس، یہ 1979 میں ریپیل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پہ جو نیو انسرشن ہے یہ 365B، 366A، 366B، اور ساتھ اوکے یہ جو 367A ہے یہ بھی نیو انسرشن ہے۔ جب الفابیٹ ہوتا ہے کسی سیکشن کے ساتھ تو وہ نیو انسرشن ہوتی ہے۔ چونکہ یہ جو سیکشن تھا، جو پروویژن تھا، یہ ان کیسز کو افیکٹیولی کور نہیں کر رہا تھا، اس لیے لیجسلیچر نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے جو نیو پروویژنس ہیں، پرٹیکولرلی جو 365B ہے فورس میرج کی صورت میں، اس کو انسرٹ کیا۔ اس کا جو ٹائٹل ہے یہ کہتے ہیں کڈنیپنگ، ابڈکٹنگ اور انڈکٹنگ وومن ٹو کمپیل فار میرج ایٹسیٹرا۔ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کڈنیپس اور ابڈکٹس، اب یہ جو دو کنسیپٹ ہیں کڈنیپ اور ابڈکٹ کے، اس کو ہم نے سیکشن نمبر 361 اینڈ 362 میں اس کو دیکھ چکے ہیں، یعنی وہ جو آفینس ہے ان سیکشنز میں اس کا اسٹیبلش ہونا یہاں پہ ضروری ہے، یعنی پہلے یہ پروف کرنا ہوگا کہ یا کڈنیپنگ یا ابڈکشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، اگر وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تو پھر تو سیکشن نمبر 365B اپلائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہو ایور کڈنیپ اور ابڈکٹ اینی وومن، یوزولی کیا لکھا ہوتا ہے اینی پرسن، اب یہاں پہ یہ پرٹیکولر کس سے ریلیٹڈ ہے، یہ وومن سے ریلیٹڈ ہے، یہاں پہ یعنی گرل نہیں لکھا، یہاں مائنر بھی نہیں لکھا، وومن ہے، یعنی ایڈلٹ وومن بھی اس میں شامل ہے، مائنر گرل بھی اس میں شامل ہے، یعنی دونوں اس میں کور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مائنر کے کیسز میں تو دوسری پروویژنس بھی سملٹینیسلی ریلیونٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ود انٹینٹ دیٹ شی may be compelled، انٹینشن کیا ہونا چاہیے، یعنی جو منظریہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ شی may be، یہاں لکھا ہوا ہے may be، یعنی جو فورسڈ میرج ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نکاح کر دیا گیا ہو، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا کہ may be compelled۔ اب کمپیلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اگر مجبور کر دیا جائے، یعنی جو اس کی فری چوائس یا فری ول ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یا اس میں فزیکل فورس بھی شامل ہو سکتی ہے، سائیکولوجیکل پریشر بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے، فیملی پریشر، تھریٹس، یہ سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور نوئنگ اٹ ٹو بی لائکلی دیٹ شی ول بی کمپیلڈ، یا تو اس کو اس مقصد، اس انٹینشن کے ساتھ اس کو کڈنیپ یا ابڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ اوکے جو پرپس ہے وہ آگے بتا رہا ہے، یہاں اس پیج میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ فورس میرج ہے، کہ اس کو کمپیل کیا جائے گا، تاکہ اس کو فورس کیا جائے، اس کو کمپیل کیا جائے کہ وہ فورس میرج کرے،
یا اگر ان کا انٹینشن نہیں بھی ہے لیکن ان کو 100% پتہ ہے کہ وہ یہ جو کڈنیپنگ یا ابڈکشن کر رہے ہیں اس کا جو ریزلٹ ہے وہ کیا ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ جو اینی وومن ہے شی ول بی کمپیل، کہ اس کو کمپیل کیا جا سکتا ہے کس چیز کے لیے، ٹو میری. یعنی یہاں پہ میرج کی جو لیگیلٹی ہے وہ نہیں دیکھی جا رہی. کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کی جو کنسنٹ ہے وہ جینون تھی یا نہیں تھی. اگر کنسنٹ فورس کے نیچے دی گئی تو پھر لا اسے فری کنسنٹ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اینی میرے پرسن اگینسٹ ہر ول، یعنی لا صرف نکاح کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، لا فری کنسنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی میرج از ناٹ ایکول ٹو ویلڈ کنسنٹ. ویلڈ میرج کے لیے فری ول ہونا ضروری ہے. اور in order that she may be forced، اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا اور، اور سے پہلے جو فریز ہے اس میں تو کلیئرلی مینشن ہے کہ پرپس کیا ہونا چاہیے، ٹو میری، اس کو کمپیل کرنا میرج کے لیے. سو اگر اس کو کمپیل کیا جا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں لیگل لینگویج میں فورس میرج کہتے ہیں. اب جو آگے کا فریز ہے یہ ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse، یعنی میرج ہی صرف آبجیکٹیو نہیں ہے اس سیکشن کے اندر 365B کے اندر. اگلی جو یہ جو اگلی آبجیکٹیوز ہیں نا یہ بھی انڈیپینڈنٹلی آفینس بنتے ہیں. in order that she may be forced، یعنی فزیکل فورس ہو سکتی ہیں، تھریٹ یا انلیگل کنفائنمنٹ، ویپن کے ذریعے سے یا کسی فیملی پریشر کے ذریعے سے، یہ فیکٹ کے مطابق ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ فورس کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، اور سیڈیوس ٹو illicit intercourse، سیڈیوس کا مطلب ہوتا ہے صرف رومانٹک ریلیشن شپ نہیں ہوتی بلکہ لیگل کنٹیکسٹ میں یہ ایسی مینیپولیشنس ہوتی ہیں جس کا آبجیکٹیو سیکچول ایکسپلائٹیشن ہو. ٹو illicit intercourse یعنی سمپل لینگویج میں میرج کے باہر اگر سیکچول انٹرکورس کیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اگر نکاح نہیں ہوا تو. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اور knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse، یعنی یہاں پہ جو یہ سیکشن ہے نا یہ صرف ڈائریکٹ انٹینشن کو پنش نہیں کرتی. اگر اکیوزڈ کو پتہ ہو کہ اس کا جو ایکٹ ہے اس کا نیچرل ریزلٹ فورس میرج ہو سکتا ہے یا کوئی illicit انٹرکورس ہو سکتا ہے تو تب بھی اس کے اوپر لائبلٹی ارائز ہو سکتی ہیں. یہ نالج بیسڈ منظریہ ہے. تو پھر ایسا جو شخص ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی شی پنش ود امپریزنمنٹ فار لائف، تو اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ لائف امپریزنمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اینڈ لکھا ہوا ہے تو یہ یعنی پلس وہ لائبل ہوگا فائن کے لیے. اب آگے اس کا دوسرا حصہ بھی ہے. سو یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کا اس سیکشن کا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ اس کو دیکھیں. یہ کہتے ہیں کہ اینڈ ہو ایور by means of criminal intimidation is defined in this code. اب یہ جو criminal intimidation ہے in this code سے مراد یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ ہے، کیونکہ criminal intimidation کا جو ٹرم ہے اس کو جو کسی نے ڈیفائن کیا ہوا ہے، کہاں پہ ڈیفائن کیا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 503 میں. یہ چپٹر نمبر 22 ہے of criminal intimidation and sell and annoyance. So یہ سیکشن نمبر 503 ہے. یہ کہتے ہیں کہ criminal intimidation کو یہ ڈیفائن کر رہا ہے. criminal intimidation کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی یعنی whoever threatens another with any injury to his person, property, reputation or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested. یعنی انٹرسٹڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ شیئر کرتے ہیں. جیسے اگر آپ کا کولیگ ہے یا آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کی بہن بھائی ہیں، آپ کی وائف ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. سو کرمنل انٹیمیڈیشن کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کو تھریٹن کرتا ہے کسی دوسرے شخص کو ود این انجری ٹو ہز پرسن، ریپوٹیشن اور پراپرٹی. یہ جو انجری کی ڈیفینیشن ہے یہ بھی ہوئے پاکستان پینل کوڈ نے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سیکشن نمبر 44 میں یہ انجری کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ انجری ڈینوٹس کوئی بھی ہارم اس میں شامل ہوتے ہیں جو اللیگلی کاز ہو کسی پرسن کو، اس کی باڈی کو، مائنڈ کو، ریپوٹیشن کو اور پراپرٹی کو. اور سیم یہی ہم وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں کرمنل انٹیمیڈیشن. اوکے، سو کرمنل انٹیمیڈیشن کیا ہے؟ کرمنل انٹیمیڈیشن سٹارٹ ہوتی ہے تھریٹ سے، سٹارٹ ہوتی ہے اس کی شروعات.
اور کیسی تھریٹس ہیں جس میں شدید انجری کو ہنچانے کی دھمکی دی گئی ہو، اور وہ جو انجری ہوتی ہیں وہ کسی شخص کو کی جان کو بھی دی جا سکتی ہیں، اس کی جو ریپوٹیشن ہے، عزت ہے، یا اس کی پراپرٹی، یعنی جو انجری کی ڈیفینیشن ہم نے سیکشن نمبر 44 میں دی گئی، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگ. اور ٹو دا پرسن ریپوٹیشن آف اینی ون ان ہوم دیٹ پرسن از انٹرسٹڈ، یا اس کی جو ریلیٹیوز ہیں، اس کی جو فیملی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہیں. اب جو تھریٹ ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ود انٹینٹ ٹو کاز الارم ٹو دیٹ پرسن، یعنی یہ جو پرسن ہے یہ کون ہے؟ یہ وکٹم ہے. اور دھمکی دینے کا یعنی تھریٹ دینے کا جو انٹینشن ہے وہ بنیادی طور پر جو سامنے والا شخص ہے اس کو خوف و ہراس میں یعنی الارم میں مبتلا کرنا ہے. اور ٹو کاز دیٹ پرسن ٹو ڈو اینی ایکٹ وچ ہی از ناٹ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو، اور ٹو omit ٹو ڈو اینی ایکٹ وچ دا پرسن از لیگلی انٹائٹلڈ ٹو ڈو. اب یہ جو دو کنسیپٹ ہیں، لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو اور omissions کو یعنی لیگلی ناٹ انٹائٹلڈ، یہ بھی ہم پاکستان پینل کوڈ جو ہے ان ٹرمز کو ڈیفائن کر رہا ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں سیکشن نمبر 43 کو، یہ انلیگل یا لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law، یعنی کوئی بھی چیز جو جسے لا prohibit کرتی ہے یا offense ہے وہ illegal ہے. یہ which furnishes ground for a civil action، جو civil actions کے لیے کوئی ground provide کرتی ہے. And a person is said to be legally bound to do whatever it is illegal to him to omit، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے کسی لیگل ڈیوٹی کو omit کر رہا ہے اور وہ illegal consider ہوگا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے؟ legally bound to do ہے. یعنی اگر کسی کام کا کرنا، کسی کام کو چھوڑنا اگر illegal ہے نا، جیسے فار ایگزامپل یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ لیگلی باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو چیک کرے، یا ٹیچرس کی رسپانسبلٹیز، یا جو پبلک سرونٹس ہوتے ہیں ان کی جو لیگل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ اپنی رسپانسبلٹی کو omit کرے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اللیگل ہوگا. تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا کہ وہ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو تھا. سو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کو جو دھمکی دی جا رہی ہے وہ یا تو اس کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کی نیت سے دی جا رہی ہے، یا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اس کو زبردستی کوئی ایسا کام اس سے کروانا ہے جو قانون اس پر فرض نہیں کرتا. یعنی وہ کیا ہے؟ پرسن ٹو ڈو اینی ایکٹ وچ ہی از ناٹ لیگلی باؤنڈ ٹو ڈو، یا اس کو کسی ایسی کام کے لیے اس سے روکنا مقصد ہے جو وہ لیگلی باؤنڈ ہے کہ وہ کرے. اگر وہ اس کی اومیجن کرے گا تو نازی بات ہے وہ کیا ہوگا؟ اللیگل ہو جائے گا نا کام. تو یعنی اللیگل کام کے لیے اگر اس کو کسی لیگل کام کو سے روکنے کے لیے اس کو اگر روکا جا رہا ہے، یعنی اومیجنس کے لیے، یعنی اس کو جو دھمکی دی جا رہی ہے ٹو ڈو اینی ایکٹ ایٹ وچ دیٹ پرسن از لیگلی انٹائٹلڈ ٹو ڈو، ٹھیک ہے، as the mean of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation. یعنی جس شخص کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اگر وہ کیا کرے، وہ صرف اس تھریٹ کی وجہ سے، اس دھمکی کے ڈر کی وجہ سے، یعنی اس دھمکی کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ کوئی غلط کام جو ہے وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے، یا پھر وہ کوئی لیگلی کام جس کے لیے وہ انٹائٹل ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کمٹس کرمنل انٹیمیڈیشن. تو پھر یہاں پہ کرمنل انٹیمیڈیشن کا جو جرم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اوکے، سو اب ہم دوبارہ اپنے سیکشنز کو دیکھتے ہیں. اس کا جو دوسرا پارٹ ہے یہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے. اینڈ ہو ایور بائی مینس آف کرمنل انٹیمیڈیشن، یعنی یہ جو ہو ایور ہے یہ اگر کرمنل انٹیمیڈیشن کر رہا ہے، اس کو تھریٹ دے رہا ہے، یہ کہاں پہ مینشن ہے؟ سیکشن 503 میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن دی گئی. یا تو وہ کرمنل انٹیمیڈیشن یوز کر رہا ہے اور آپ ابیوز آف اتھارٹی، یا وہ اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر رہا ہے، جیسے کوئی پولیس آفیسر ہیں، امپلائر ہیں، کوئی ٹیچر ہیں، کوئی گارڈین بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیئر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریلیجیس لیڈر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنی پوزیشن کو مس یوز کرے. اور اینی ادر میتھڈ آف کمپلین، یا یعنی یہاں پہ یہ انٹینشنلی وائڈ رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے نا اینی ادر میتھڈ آف کمپلین، یعنی صرف گن پوائنٹ اس میں شامل نہیں ہے، ایموشنل بلیک میلنگ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، اکنامک پریشر بھی شامل ہو سکتا ہے، کوئی اللیگل ڈیٹینشن بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں سب چیزیں شامل ہیں، ٹھیک ہے.
کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے any، تو اس میں کوئی بھی وہ شامل ہے. Induces any woman to go from any place with intent that she may be, knowing that it is likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person shall also be punishable as aforesaid. اب یہاں پہ یہ ٹرم یوز ہوا ہے induces any woman، یعنی کسی ومن کو انڈیوس کرنا. انڈیوس کا مطلب ہے یعنی اس کو انفلوئنس کرنا، اس کو پرسویشن کرنا، یا ڈسپشن دینا یعنی دھوکہ دینا، یا کوئی ایموشنل پریشر اس کے اوپر کریٹ کرنا، یا کسی اور طریقے سے اس کو ایسے کنونس کرنا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنی جگہ چھوڑ کر یا کوئی ایکٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. Compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be، یعنی یا تو آپ کا انٹینشن ہو اس کو کریمنل انٹیمیڈیٹ کرنے کا، ابیوز آف اتھارٹی یوز کرنے کا، یا کوئی اور جو میتھڈ آف کمپلشن آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس انٹینشن کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ اٹھایا جائے، اس کو فورس کیا جائے، یا اس کو سیڈیوس ایلیسٹ انٹرکورس کے لیے اس کو سیڈیوس کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس آپ کی کسی بھی عمل کی وجہ سے یہ وہ کریمنل انٹیمیڈیشن بھی ہو سکتی ہیں، ابیوز آف اتھارٹی بھی ہو سکتی ہیں، یا کوئی اور کمپلشن کا میتھڈ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے عورت ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کے ساتھ جائے. اگر آپ کا انٹینشن نہیں بھی ہے تو knowing that it is likely that she will be forced، تو آپ کے پاس یہ نالج ہونی چاہیے کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا جو ایکشن ہے وہ اس کو فورس کر سکتا ہے، یا جو ایلیسٹ اس کی وجہ سے وہ ایلیسٹ انٹر کورس میں جا سکتی ہیں with another person shall also be liable to punishment as aforesaid. اب یہ جو aforesaid punishment ہے یہ کون سی والی punishment ہے؟ یہ والی punishment ہے. یہ لکھا ہوا نا ول بی فورس، اوکے، یہ پنشمنٹ کلاس ہے، شل بی پنش ود امپریزنمنٹ فار لائف. ٹھیک ہے، یہ امپریزنمنٹ فار لائف اور ساتھ ساتھ فائن، تو یہ اورسیٹ پنشمنٹ ہے. تو اس صورت میں بھی وہ جو ہو ایور ہوگا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی اور ساتھ میں اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. تو یہ obligatory پر پنشمنٹ ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اتنے سال اور اتنے سال، یہ کمپلسری پنشمنٹ ہے. سو یہ جو سیکشن ہے یعنی اس میں دو جو سرکمسٹانسز ہیں وہ کور ہو رہے ہیں. پہلی تو یہ کہ کسی عورت کو کڈنیپ یا ابڈکٹ اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ اس کو فورس میرج کیا جائے یا اس کے ساتھ ایلیسٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ رکھی جائے. ٹھیک ہے، انٹر کورس کیا جائے. اور دوسری یہ ہے کہ اگر اس کو یہاں پہ کڈنیپنگ کا وہ ذکر نہیں ہے، یہاں پہ پرٹیکولرلی کڈنیپ اور ابڈکشن کے ورڈز یوز ہوئے ہیں. یہ جو اس کا دوسرا پارٹ ہے نا، یہ سیکنڈ والا جو پارٹ ہے، تو اس میں یہاں پہ یہ جو اینڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ کڈنیپنگ کے ورڈز نہیں ہیں، یہاں پہ ورڈز یوز ہوئے ہیں کریمنل انٹیمیڈیشن کے. اگر آپ کسی وومن کو کریمنلی انٹیمیڈیٹ کرتے ہو یا اپنی اتھارٹی کا ابیوز کرتے ہو، کوئی کمپلشن کا میتھڈ یوز کرتے ہو، جس کا ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت آپ کے ساتھ جائے، جس کی وجہ سے وہ فورس یا سیڈیوس ایلیسٹ انٹرکورس سے افیکٹ ہو سکتی ہیں. تو یہ چیزیں بھی اس میں کور ہیں، کیونکہ اس فریز میں یہ جو پارٹ ہے اس میں کڈنیپنگ اور ابڈکشن کا ذکر نہیں ہے، یعنی یہ چیزیں بھی اس میں کور ہیں، لیکن دونوں کی جو پنشمنٹ ہے وہ سیم ہے. سو آگے جو سیکشن نمبر 366 ہے، کڈنیپنگ، ابڈکٹنگ اور انڈیوسنگ وومن ٹو کمٹ ہر میرج، یہ پر سیم وہی ٹائٹل ہے لیکن یہ ریپیٹ ہو چکا ہے 1979 میں. سو اس کے بعد ہے سیکشن نمبر 366A. سو جو سیکشن نمبر 366A ہے یہ ہے پروکیوریشن آف مائنر گرل. جو پروکیوریشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارینج کرنا، حاصل کرنا یا سپلائی کرنا، یا کسی اور کو کسی مقصد کے لیے اویلیبل کروانا. یہاں پہ کیا ہے؟ پروکیوریشن آف مائنر گرل. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور بائی اینی مینس وٹ سو ایور، یعنی اس میں کوئی بھی مینس ہو سکتا ہے، یعنی جو ہو ایور ہے وہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہیومن ٹریفکر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ریکروٹر، کوئی دوست، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ لکھا ہوا نا اینی، جب لا اس طرح کا ٹرم لکھتی ہے نا اینی، تو وہ انٹینشنلی اس کو وائڈ کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہیں. یہاں پہ لکھا ہے نا بائی اینی مینس وٹ سو ایور، یہ نہیں لکھا کہ فورس، تھریٹ، فراڈ یا گفٹ کے ذریعے سے، بلکہ لکھا ہوا ہے بائی اینی مینس وٹ سو ایور. ٹھیک ہے، لیجسلیچر اس طرح کی جو ٹرمس ہیں وہ انٹینشنلی اس کو یوز کرتی ہیں تاکہ کوئی لمیٹیشن جو ہے یعنی نہیں لگاتی ہیں اس کے اوپر. اب جو اینی مینس ہے
وہ یعنی پیسے کا لالچ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیک جاب بھی ہو سکتی ہے، کوئی لو افیئر بھی ہو سکتا ہے، مطلب شادی کا پرومس بھی ہو سکتا ہے یعنی میرج پرومس، یا سوشل میڈیا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایموشنل مینیپولیشن بھی ہو سکتی ہے، یا فیک جو ماڈلنگ کی کنٹریکٹ لوگ کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو مین ہے وہ کیا ہے، وہ وائڈر ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. سو ہو ایور بائی اینی مینس وٹ سو ایور induces in minor girl under the age of 18 year. یہاں پہ ایج جو ہے وہ لمٹ کی گئی ہے، اور انڈیوس کا کنسیپٹ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انڈیوس وہی والا ہے جو ہم نے سیکشن نمبر 365B میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کی جو ڈیسیجن ہے اس کو انفلوئنس کرنا. لیکن لگتا یہ ہے کہ لڑکی خود چلتی ہوئی آ رہی ہے، لیکن اس کا جو ڈیسیجن ہے وہ مینپولیٹڈ ہوتا ہے. اب وہ جو لڑکی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے، مائنر ہونی چاہیے، اس کی ایج جو ہے وہ یعنی انڈر 18 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور آگے یہ کہہ رہے ہیں ٹو گو فرام اینی پلیس اور ٹو ڈو اینی ایکٹ ود دا انٹینٹ دیٹ سچ گرل مے بی اور نوئنگ دیٹ اٹ از لائکلی دیٹ شی ول بی فورس اور سیڈیوس ٹو ایلیسٹ انٹر کورس ود اندر پرسن. یہ سیم وہی ورڈس ہیں جو ہم نے سیکشن نمبر 365B کا یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں دیکھا. لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے اینی وومن، یہاں پہ یہ کس کے لیے ہے، مائنر گرل کے لیے ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، ٹو گو فرام اینی پلیس ود انٹینٹ شی مے بی، اور یہ ان سیم وہی فریز ہے ٹو گو فرام اینی پلیس اور ٹو ڈو اینی ایکٹ. یہاں پہ یعنی ایکٹ بھی شامل ہے. یعنی یہاں پہ جو مائنر گرل ہے نا، اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یعنی جو مومنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز یہاں پہ جو فوکس ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ جو سب چیپٹر ہیں یہ کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ٹائٹل میں کوئی ابڈکشن یا کڈنیپنگ کا ٹرم یوز نہیں ہوا، نہ ہی اس کے ٹیکسٹ میں یوز ہوا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو سیکشن ہے یہ کڈنیپنگ اور ابڈکشن کے حوالے سے نہیں ہے. یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے انہوں نے ایک نیا کنسیپٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے پروکیوریشن. یعنی اس سیکشن کی جو کنڈیشن ہے کڈنیپنگ نہیں ہے بلکہ ریکروٹمنٹ یا پروکیورمنٹ فار سیکچوئل ایکسپلائٹیشن ہے. اس لیے اس سیکشن کو ڈائریکٹلی سیکشن نمبر 365B کے انڈر ڈالا گیا ہے. اوکے، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو لڑکی کی مومنٹ ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کوئی ایسا یعنی کہ ٹو ڈو اینی ایکٹ ود انٹینٹ دیٹ سچ گرل مے بی اور نوئنگ دیٹ شی از لائکلی فورس اور سیڈیوس ٹو ایڈیشنٹ انٹر کورس ود اندر پرسن. یعنی کوئی ایکٹ جو ہے وہ بھی اس میں کور ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی اکیوز جو ہے وہ مائنر گرل کو انڈیوس کرے کہ آپ کسی ہوٹل میں فار ایگزامپل چیک ان کرو یا اپنی تصویر یا ویڈیو بھیجیں ایکسپلائٹیشنس کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، یعنی سارے ایکٹس اس کے اندر آ سکتے ہیں. اب انٹینشن اس ایکیوز کا از ہو ایور کا کیا ہونا چاہیے، دیٹ سچ گرل مے بی اور نوئنگ دیٹ شی از لائکلی دیٹ شی ول بی فورس اور سیڈیوس ٹو ایلیسٹ انٹر کورس ود اندر پرسن. یہ وہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ فیس کر سکتی ہے کسی illicit انٹرکورس کو، یا فورس انٹرکورس کو، یا سیڈیوسڈ انٹرکورس کو. یعنی جو سیڈیوسڈ ہے یہ سائیکولوجیکل مینیپولیشن ہوتی ہے جس میں جھوٹے پیار محبت کے دعوے وہ کرتے ہیں، جھوٹے شادی کے دعوے کرتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ سیڈیوسڈ ہے. اور illicit انٹرکورس کو تو آپ نے دیکھا کہ میرج کے باہر جسے سیکچوئل انٹرکورس ہوتا ہے. سو ایسا شخص جو ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ شیل کی پنش ہوگا، امپریزنمنٹ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 10 ایئر تک، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر فائن بھی لگے گا. سو یہ جو سیکشن ہے اس کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ سیکچوئل ایکسپلائٹیشن کو پنش کرنا ہے. یعنی اس کی اگزامپل ہم اس طرح لے سکتے ہیں ان کہ ایک لڑکی ہے اے، اس کی جو ایج ہے وہ 16 ایئر ہے، کیونکہ اس سیکشن کے انڈر جو ایج لمٹ ہے وہ دی گئی ہے. تو اگر وہ 16 ایئر ہیں تو اس سیکشن کے اندر فالو کرتی ہیں. اب اگر کوئی شخص ہیں یعنی جو ہو ایور ہیں وہ اس لڑکی کو ماڈلنگ جاب کی کا وعدہ کرتا ہے، جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور اسے ہوٹل بھیج دیتا ہے، اور وہ جب وہاں جاتی ہیں تو وہاں پہ پروسٹیٹیوشن چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن نمبر 366A ہے یہ اپلائی ہو گئی. یا اگر کوئی شخص ہے وہ کسی سے جھوٹے شادی کا دعویٰ کرتا ہے،
اب یہ جو لڑکی ہیں وہ کر چھوڑ دیتی ہیں، بعد میں اسے کسی اور آدمی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی سیکشن نمبر 366A جو ہے وہ اپلائی ہوگا۔ یا اگر کوئی جو سوشل میڈیا ریکروٹرس ہوتے ہیں نا، اگر وہ کہے کہ آپ کو یعنی فار ایگزامپل اس کو کسی فورن ابراڈ میں یا کہہ دیتے ہیں کہ دبئی میں اچھی جاب ہے، اور جو مائنر گرل ہے اس کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، تو ایکچوئل جو آبجیکٹیو ہے وہ کیا ہے، وہ سیکچوئل ایکسپلائٹیشن ہے، تو پھر بھی سیکشن نمبر 366A جو ہے وہ اپلائی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم سیکشن نمبر 365B اور 366A میں جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھیں، جو سیکشن نمبر 365B ہے وہ کس کے حوالے سے ہے، وہ ہے وومن کے حوالے سے، اور جو 365 یہ 365B ہے، 365B اور یہ ہے 366A، تو یہ کس کے لیے حوالے سے ہے، یہ مائنر گرل کے حوالے سے ہے، ایج لمٹ اس میں دی گئی ہے، اور اس میں جو offense ہے وہ کیا ہے، وہ ہے کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن۔ یہاں پہ کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، انڈیوسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو پرپس ہے وہ فورس میرج ہے، اور ساتھ میں کوئی illicit انٹرکورس بھی اس میں شامل ہے، اور اس کا جو پرپس ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہے پروکیوریشن فار illicit انٹرکورس۔ اور یہاں پہ اس سیکشنز میں جو وکٹم ہے نا وہ خود ایکسپلائٹ ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو وکٹم ہے اس کو دوسرے کے ایکسپلائٹیشنز کے لیے پریپیئر سپلائی کیا جاتا ہے۔ سو کوئی بھی شخص اگر کسی مائنر گرل کو انڈیوس کرتا ہے کسی فورس یا illicit انٹرکورس کے لیے، مین کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ 10 ایئر تک ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، اور سو وہ فائن کے لیے بھی لائبل ہوگا۔ سو اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 366B کو، یہ کہتا ہے امپورٹیشن آف گرل فرام فارن کنٹری۔ دیکھیں اگر کوئی ٹریفکر پاکستان کے اندر ہی مائنر گرل کو ایکسپلائٹ کرے تو پھر اس کے اوپر کون سی سیکشن لگے گی، 366A لگے گی۔ اب جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہی ٹریفکر کسی دوسرے ملک سے لڑکی کو پاکستان لائیں سیکچول ایکسپلائٹیشن کے لیے تو کیا ہوگا، تو اس کے لیے سیکشن نمبر 366B جو ہے وہ ہے، یعنی جو سیکشن نمبر 366B ہے یہ سیکشن نمبر 366A کا انٹرنیشنل ورژن ہے، سو اس لیے یہ دونوں کو ساتھ پڑھنا بھی ضروری ہے اور ایک دوسرے کے بعد ہے۔ سو جو سیکشن نمبر 366A ہے وہ پاکستان کے اندر جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو پنش کرتی ہے، جو سیکشن نمبر 366B ہے وہ کراس بارڈر ٹریفکنگ کو پنش کرتی ہے۔ یعنی جو لیجسلیچر ہے ان کا جو کنسرن ہے وہ یہ تھا ان سیکشنز کے پیچھے کہ پاکستان کو ہیومن ٹریفکنگ یا جو سیکشول ایکسپلائٹیشن ہے اس کا ڈیسٹینیشن کنٹری نہ بننے دیا جائے۔ سو اس لیے یہ جو سیکشن ہے یہ صرف موومنٹ کو پنش نہیں کرتی بلکہ یہ انٹرنیشنل سیکشول ایکسپلائٹیشن جو نیٹ ورک ہیں اس کو بھی ٹارگٹ کرتی ہے، یعنی اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور امپورٹس انٹو پاکستان، اب یہ کوئی پاکستانی بھی ہو سکتا ہے، ہو ایور پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایجنٹ، ریکروٹر، کوئی ٹریول فیسیلیٹیٹر، کوئی ٹریفکر، یہ بھی سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ کیا کرتے ہیں امپورٹس انٹو پاکستان، یعنی امپورٹس یوزولی تو یوز ہوتا ہے مال لانے کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے اس نے اس لفظ کو ہیومن موومنٹ کے لیے یوز کیا ہوا ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر کیونکہ بات ہو رہی ہے گرل کی امپورٹیشن کی، یعنی کسی لڑکی کو پاکستان کے باہر سے پاکستان کے اندر لانا، یعنی موومنٹ اکراس این انٹرنیشنل بارڈر ہونی چاہیے۔ ہو ایور امپورٹس انٹو پاکستان، اگر وہ پاکستان میں امپورٹ کرتا ہے پاکستان کی جو جورسڈکشنز ہیں، جو ٹیریٹریز ہیں، فرام اینی کنٹری آؤٹ سائڈ پاکستان، یعنی کنٹری اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کنٹری اس میں ہو سکتا ہے، اینی گرل انڈر دا ایج آف 21 ایئر۔ جو سیکشن نمبر 366 ہے اس میں ایج کی لمٹ کتنی ہے، 18 ایئر ہے، اور یہاں پہ ایج کی جو لمٹ ہے وہ کیا ہے، وہ 21 ایئر ہے، ٹھیک ہے۔ سو اب آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ پاکستانی گرلز کے لیے یہ 18 ایئرز ہیں، اور اگر پاکستان سے باہر بات کی جا رہی ہے تو یہاں پہ 21 ایئر ہے، ایج ڈفرینس کیوں ہے؟ سو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ کراس بارڈر جو ٹریفکنگ ہے ان کیسز میں پروٹیکشن کا جو سکوپ ہے نا اس کو زیادہ وائڈ کرتا ہے۔
سو اس وجہ سے جو ایج ہے وہ یہاں پہ زیادہ رکھی گئی ہے. With Indian that she may be knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with another person. یہ تو سیم وہی ورڈس ہیں, ٹرمس ہیں جو اوپر ہم نے دیکھے. تو ایسا جو شخص ہوگا وہ پنش ہوگا ود امپریزنمنٹ جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 10 ایئر تک, اس کے اوپر آلسو فائن بھی لگ سکتا ہے. سو یہ سیکشن بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ایکچوئل ایکسپلائٹیشن ضروری نہیں ہے, جو اسپیسیفک انٹینشن ہے وہ کافی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر انٹینشن نہیں بھی ہے 100% تو جو نالج ہے وہ بھی سفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو ٹریول ایجنٹ ہے اس کو پتہ ہے کہ لڑکی پروسٹیکیوشن نیٹ ورک میں بھیجی جا رہی ہے, چاہے اس کا پرسنل انٹینشن نہ بھی ہو, تو نالج اگر پروف ہو جائے تو پھر اس کے اوپر لائبلٹی جو ہے وہ ارائز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا فورس اور سیڈیوس ٹو ایلیسٹ انٹرکورس, یعنی اس میں فزیکل فورس بھی ہو سکتا ہے. ایک رپورٹ ہی میں ہم نے اس کنسیپٹ کو دیکھا تھا کہ فورس کیا ہوتا ہے, پاکستان پینل کوڈ فورس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے. تو یہ فزیکل فورس بھی ہو سکتی ہے, یہ تھریٹ کوئی کمپلجن بھی ہو سکتی ہے. اور جو سیڈیوشن ہے یعنی بس اس میں سائیکولوجیکل مینیپولیشنز آتی ہیں, کوئی فالس پرامیسز, فراڈ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ امپریزنمنٹ بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فائن بھی اس کے لیے پے کرنا ہوتا ہے. سو آج کے لیکچر میں سیکشن نمبر 366 بی تک کے جو سیکشنز ہیں یہ ٹھیک ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. کیونکہ اگر آگے کی جو سیکشنز ہیں 366 7 اور اس کو اگر ہم بات کریں تو کڈنیپنگ, ابڈکشن فار دا گریویس ہرٹ اور سلیوری کے بارے میں, اور یہ ان نیچرل لسٹ کے بارے میں. تو یہ بات تو کڈنیپنگ اور ابڈکشن کی ہی کر رہے ہیں, لیکن جو پرپز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے یہ جو سیکشن نمبر 365 بی سے لے کر 366 بی تک کے جو سیکشنز ہیں یہ ایک ہی تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں, یعنی سیکچوئل ایکسپلائٹیشن ہے. سو میرے خیال میں آج کے لیے یہ جو سیکشنز ہیں یہ کافی ہیں, کیونکہ یہ ایک ہی تھیم کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.